يجوز قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن أفتونا مأجورين. قوله صدق الله العظيم إذا فرغ من القراءة هذا أيضا من البدع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من القراءة لا يقول ذلك، ولو كان هذا مشروعا لقاله النبي عليه الصلاة والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو گفتگو ابھی آپ نے سماعت کی یہ سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم تھے جن کا نام تھا شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ. ان کی یہ گفتگو تھی جو تلاوت کے بعد جو صدق اللہ العظیم کہا جاتا ہے اس کو بدعت قرار دے رہے تھے. ایسے ہی جو اس وقت سعودی عرب کے مفتی اعظم ہیں شیخ صالح الفوزان، ان کا موقف بھی تقریباً یہی ہے. تو یہ ویڈیو ایک سامنے بھیجی تھی، معلوم کیا تھا کہ ہمارے یہاں جو قراء ہیں وہ سب کے سب قراءت سے جب فارغ ہوتے ہیں، چاہے وہ ہندوستان کے قاری ہوں، مصر کے قاری ہوں، تو جو حضرات تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرنے کے بعد یہ حضرات عام طور سے صدق اللہ العظیم کہتے ہیں. تو کیا یہ سارے کے سارے حضرات بدعت کا ارتکاب کر رہے ہیں؟ سب کے سب بدعتی ہیں اور تلاوت کے بعد صدق اللہ العظیم کہنا یہ جائز نہیں ہونا چاہیے، جائز نہیں ہے. تو جام میں عرض ہے، مناسب معلوم ہوا کہ کچھ دلائل وغیرہ ذکر کر دیے جائیں تاکہ اس غلط فہمی کا ازالہ ہو سکے. اصل اتنی بات تو صحیح ہے کہ جو سعودی عرب کے مفتیان کرام ہیں ان کا موقف اس سلسلے میں یہی ہے کہ تلاوت کے بعد صدق اللہ العظیم کہنا یہ بدعت ہے. چونکہ ان کا موقف ہے اس لیے جو سلفی حضرات ہیں وہ بھی یہی موقف رکھیں گے، ظاہر ہے، اس لیے کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں انہی کی باتوں کو نقل کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ حضرات بھی یہی موقف رکھیں گے. ایسے ہی وہ حضرات جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں وہ بھی یہی موقف رکھتے ہیں. اور دنیا بھر کے اندر جہاں جہاں بھی سلفی حضرات پائے جاتے ہیں سب کا نقطہ نظر یہی ہے کہ بھئی یہ بدعت ہے، جائز نہیں ہے. لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے. در حقیقت تلاوت کے اختتام پر صدق اللہ العظیم کہنا تلاوت کے آداب میں سے اہل علم نے اس کو لکھا ہے. تلاوت کے اختتام کی علامت اور قرآن کریم پر ایمان کی تجدید کی وجہ سے ایک ادب اور اچھا کام ہے، البتہ یہ سنت نہیں ہے، اس لیے اس کو لازم اور ضروری نہیں سمجھنا چاہیے. لازم اور ضروری سمجھے بغیر اگر کوئی کہہ دے، جیسے کہ لوگ کہتے بھی ہیں، اس کو ضروری نہیں سمجھا جاتا ہے، تو اس کی گنجائش ہے، اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا. یہ انہوں نے حوالہ دے رکھا ہے، تفسیر قرطبی کا یہ حوالہ ہے. اس میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ قرآن مجید کی حرمت میں سے یہ بات ہے کہ جب قرأت مکمل ہو جائے تو اللہ رب العزت کی تصدیق کی جائے یا وہی صدق اللہ العظیم کہا جائے. تو یہ بات جو ہے تفسیر قرطبی کے اندر امام حکیم الترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھی گئی، اور بہت بڑی شخصیت تھی، ان کے حوالے سے یہ بات لکھی گئی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اب کا کوئی مسئلہ نہیں، پہلے سے یہ بات چلی آتی ہے، اور اہل علم کتابوں کے اندر اس بات کو لکھتے چلے آئے کہ تلاوت کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب آدمی تلاوت سے فارغ ہو جائے تو صدق اللہ العظیم اس کو کہنا چاہیے. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف اسلاف ہی سے یہ چیز ثابت ہو، بلکہ بعض صحابہ کرام سے اس طرح کی چیزیں ثابت ہیں، بلکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس طرح کی چیزیں ثابت ہیں. مثال کے طور پر یہ آپ دلائل دیکھیں، تفسیر قرطبی ہی کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی عورت پر بچے کی ولادت دشوار ہو رہی ہو تو ان دو آیتوں کو اور لکھا جائے، ان آیتوں کلموں کو کسی کاغذ کے اندر، اور پھر اس کا جو پانی ہوگا اسے پانی میں ڈال دیا جائے اس ورق کو، اور اس پانی سے جو ہے جو عورت ہے جس کو بچہ پیدا ہونے والا ہے تو اس کو پلایا جائے. اور وہ الفاظ کیا تھے؟ وہ الفاظ یہ تھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم، کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، بلاغ فہل یہلک الا القوم الفاسقون. اور اس کے بعد صدق اللہ العظیم. تو ان باتوں کو لکھا جائے. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تو اس میں صدق اللہ العظیم کا ذکر ہے. تو ان آیتوں کو لکھ کر اگر کسی ایسی حاملہ عورت کو پلایا جائے گا کہ جس کے یہاں ولادت قریب ہوگی تو انشاءاللہ اس کو بچے کی پیدائش میں آسانی ہوگی. تو اس میں صدق اللہ العظیم کا ذکر بھی ہے. ایسے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ جب قرأت سے فارغ ہو جائے تو صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کے الفاظ اور دعائیہ الفاظ یہ کہے. ایسے ہی ترمذی کے اندر ایک روایت آئی ہے، جو روایت اس طرح سے ہے، حضرت عبداللہ ابن بریدہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ممبر پر آپ تشریف فرما تھے، تو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما تشریف لائے، وعلیہما قمیصان احمران یعثران فیہما، یہ جو دونوں بچے تھے ان کے قمیض پہنے ہوئے تھے سرخ، اور اس طرح کی قمیضیں تھیں کہ ان میں دونوں الجھ رہے تھے۔ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقطع کلامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، لیکن خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان ہی میں چھوڑ دیا اور نیچے اتر آئے۔ فحملہما ثم عاد الی المنبر، آپ نے ان کو اٹھایا اور ممبر کی طرف لوٹے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا صدق اللہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے۔ میں نے ان دونوں کو دیکھا کہ قمیص میں الجھ رہے تھے، فلم اصبر حتی قطعت کلامی فحملتہما، تو مجھے صبر نہ ہو سکا یہاں تک کہ میں نے اپنے کلام کو منقطع کر دیا، تو میں نے ان کو اٹھا لیا۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صدق اللہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے قرآن مجید کی آیت تلاوت کرنے سے پہلے، انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ تو ان آیتوں سے، اس روایت سے یا ایسی اور جو آثار ہیں ان سے یہ تو بات معلوم ہوتی ہے کہ صدق اللہ اگر اس طرح کا جملہ بولنا یہ بدعت ہوتا ہے۔ بدعت کہنا تو ظاہر بہت بڑی بات ہو گئی ہے۔ تو جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بس یہی تو فرق ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں فرما رہے ہیں، تو اگر یہی جملہ تلاوت کے آخر میں بول دیا جائے تو اس کو بدعت جو ہے کیسے کہا جا سکتا ہے؟ تو بدعت کہتے ہیں نا، یہ تو بہت بڑی جرأت اور جسارت کی بات ہو جائے گی۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک فتوے میں اسی طرح کا ایک سوال کیا گیا ہے، جواب میں لکھا گیا ہے کہ تلاش بسیار کے باوجود بھی کوئی ایسی حدیث تو نہیں مل سکی جس میں تلاوت کے آخر میں صدق اللہ العظیم پڑھنے کا ثبوت ہو، البتہ اس کا رواج بغیر کسی تفریق عرب و عجم قراء حضرات کے یہاں ہے، نیز اس کے معنی کی تائید قرآنی آیات سے بھی ہوتی ہے، اس لیے ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن کے ضابطے سے، یعنی جسے مسلمان اچھا سمجھتے ہو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہی ہوتا ہے۔ یہ جو ضابطہ ہے، اس ضابطے کی روح سے تلاوت قرآن کے اختتام پر، کے ختم پر اس کو پڑھنے کی گنجائش ہوگی، اس کو بدعت کہنا مشکل ہوگا۔